السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم بیسیکلی بات کیا کر رہے ہیں، جس کی مین تھیم یہ چل رہی ہے القرآن شفاء للناس، کہ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے شفا ہے۔ جتنا زیادہ انسان قرآن مجید کو پڑھتا جاتا ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف سے بھی اس کو ریلیٹ کرنا شروع کرتا ہے، یہ حقیقت اور زیادہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی تھیم میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کور کر رہی ہوں وہ یہ ہے، آج کے دور میں جس طرح بیماریاں تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور اس کے لیے ہر شخص پریشان ہے، تو ہمارے کانسیپٹس کیا ہونے چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ بھی بڑی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے۔ اور نہ روکنے میں جو بہت بڑا ہاتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہ بہت سطحی ہوتی ہے، بہت ایک سپرفیشل لیول پہ ہم بہت سی باتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا سے ایجوکیٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ اور یہ ہمارا معاملہ جو ہے نا، یا طریقہ کار جو ہے، یہ صرف کھانے پینے میں نہیں ہے، زندگی گزارنے میں، زندگی کے بامقصد ہونے میں، تعلقات میں، ہر جگہ ایک الجھاؤ سا ہے۔ تو آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو کہ ہم پچھلے چند سیشن سے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں ہمارے کانسیپٹس کیا ہونے چاہیے، کن باتوں کو ہمیں صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں جب بھی بات کرتے ہیں ایک مومن کی اور ایک کافر کی، تو جو ان کا لائف سٹائل ہے نا، جو دنیا میں جس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں اور وہی جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اثرات ان کی آخرت پہ کیا ہو رہے ہیں، یہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو امن کی زندگی گزارتا ہے، دنیا بھی اس کی بہترین ہوتی ہے، اور آخرت میں جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنے انعامات سے نوازا جائے گا، اور قرآن مجید میں اس کا بار بار ذکر آتا ہے۔ اسی طرح کفار کا بھی ذکر آتا ہے، ایسے لوگوں کا ذکر جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں پہ آؤٹ رائٹ ریجیکشن کا ہی ان کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس ریجیکشن کے ساتھ دنیا بھی وہ اپنی مشکل بناتے ہیں اور آخرت تو ان کی بہت ہی زیادہ مشکل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا جو لوگ مزے کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، تو میں بھی شاید جو میرا دل چاہتا ہے وہ کرتی چلی جاؤں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں شدت سے یاد رکھنا ہے، جو کچھ بھی ہم فیصلے کرتے ہیں اس کا بڑا ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 کو دیکھیں، اس کا پہلے بھی میں آپ کو ریفرنس دے چکی ہوئی ہوں، جہاں پہ بنی آدم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زینت کو مسجد کے قریب اختیار کرو، پھر یہ بھی کہا کہ کھاؤ اور پیو، اور لیکن جو بہت امپورٹنٹ میسج یہاں پہ دیا گیا وہ کیا تھا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں بڑی وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا، جو کافر ہوتا ہے، وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ایٹیچیوڈ رکھنا کہ لیو ٹو ایٹ اور ایٹ ٹو لیو۔ ہمیں یہ سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی میں ہیں کیوں، کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہ زندگی دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ بس کھاتے جائیں کھاتے جائیں کھاتے جائیں، یا یہ ہے کہ ہم کچھ اس سے اوپر کا بھی سوچیں۔ ہمارا دین جو ہے اسلام، جہاں ہمیں وہ امت وسط کا ایک ٹائٹل دیتا ہے، ہمیں بیلنس سکھاتا ہے، اس میں ہمیں بار بار یہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہمیں تھوڑا کھانا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ہم کم کھاتے ہیں، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سٹارو کرنا شروع کر دیں، جتنی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ نہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو بنایا ایسا ہے کہ جب ہم ایک مقدار سے زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو ہم اپنے لیے مسائل بڑھا لیں گے۔ بلکہ کچھ سٹڈیز ایسی بھی ہوئی ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو بھی کوئی ایکسپرٹس ہیں، کوئی نیوٹریشن کے ہیں، انہوں نے جو بھی ہمیں بتایا کہ ایک ایوریج انسان کی، ایک مرد کی، ایک عورت کی
ان کی پرٹیکولر ایج کے مطابق کتنی کیلوریز ان کو کنزیوم کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے 30% کم کر دیتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی کی جو کوانٹٹی اور کوالٹی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں کہ اس میں کیا بنیاد بتائی جاتی ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ اسراف نہ کیا جائے. دو ہمارے باڈی کے اندر ہارمونز ہوتے ہیں جو بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، اور جب ہم خوراک کھاتے ہیں اور اس کو صحیح مقدار میں لیتے ہیں جتنے میں لینا چاہیے، تو یہ ہماری خوراک کو بہترین طور پہ ہضم کرتے ہیں، بہترین طور پہ مختلف اعضاء تک پہنچایا جاتا ہے ان کو، اور پھر اس سے ہم بہترین کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو یہی جو دو ہارمونز ہیں ان کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک ہارمون ہے انسولین اور ایک ہے لیپٹن. انسولین کا جو ہارمون ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہماری گلوکوز کے لیولز کو ہماری باڈی میں مانیٹر کرتا ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا، جن لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ انسولین کے انجیکشنز پہ ہوتے ہیں. اور دوسرا ہارمون جو ہے یہ لیپٹن ہے، اور یہ ہارمون ہوتا ہے جو ہماری بھوک سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اس کی جب ایک خاص مقدار جسم میں ہوتی ہے، جب ہم کھانا کھا لیتے ہیں تو وہ دماغ تک پیغام جاتا ہے کہ جی اب اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم اسراف کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں جتنی ہمارے جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، جس میں ہر طرح کا اوور ایٹنگ کا پیٹرن آ جاتا ہے، ایسی خوراکیں آ جاتی ہیں جن کو ہم جنک کا نام دیتے ہیں، تو ہماری باڈی میں انسولین اور لیپٹن کا ریزسٹنس ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں ہارمونز کا امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے آپ سمجھیں کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ ایک جنگ کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، وہاں وار زون بن جاتی ہے. اور وہیں سے پھر یہ بہت سی جو کرونک بیماریاں ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، کارڈیک ڈیزیزز ہیں، آٹو امیون ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے، اسکن کی ڈیزیزز ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے. یہ سب کی بنیاد وہاں سے بننا شروع ہو جاتی ہے. یہ بات جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے وہ کیا ہے کہ جب ہمارا معدہ 1/3 بھر جاتا ہے کھانے سے تو بس ہمیں اس کے بعد اپنے آپ کو روک دینا چاہیے. جو شخص 1/3 سے زیادہ اپنے معدے کو بھرے گا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے سائنز آنا شروع ہو جائیں گے کہ باڈی جو ہے وہ انسولین اور لیپٹن ریزسٹنٹ ہو رہی ہے. تھوڑا سا اس کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، ہم نے کھانا کھایا، خوراک لی، اب اس کو ہم نے ہضم کیا، وہاں سے کیا ہوگا کہ وہ ہمارے خون میں جائے گی، بلڈ سٹریم میں جائے گی، اور ہمارے جو جتنے بھی سیلز ہوتے ہیں باڈی کے ان کو انرجی چاہیے کام کرنے کے لیے. اور انرجی کا سورس ہم سب کو پتہ ہے گلوکوز ہے. یہ جو انرجی سورس ہے گلوکوز، اس نے دل میں بھی جانا ہے، مسلز میں بھی جانا ہے، فیٹ میں بھی جانا ہے، لیکن مختلف جگہوں پر جانے کے لیے اس کو ایک چابی چاہیے. جب تک وہ چابی نہیں ہوگی تو یہ جو گلوکوز کا سورس ہوتا ہے یہ مختلف اعضاء کے اندر انٹری نہیں دے سکتا. اور یہ جو چابی ہے اس کا نام ہے انسولین. اور انسولین کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پروٹین ہے اور یہ سٹوریج ہارمون ہے، اور اس کو بنانے میں جو مدد دیتا ہے ہمارا جسم کا حصہ اس کو ہم کہتے ہیں پینکریاس. اب پینکریاس کیا کرتا ہے کہ وہاں سے یہ انسولین بنتی ہے اور یہ ایک چابی کی طرح مختلف اعضاء کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے. گلوکوز اس کے ذریعے اندر جاتا ہے. جو کچھ ہم کھاتے ہیں، جو کچھ ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں سے ہماری بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ پوری کنٹرول بھی کی جاتی ہیں، مانیٹر بھی کی جاتی ہیں. یعنی جب آپ اس سسٹم کو پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ہی کیسا بنایا ہے. شکر گزاری کے لیے نا ہمیں ان سائنٹیفک فیکٹس کو بھی بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ جو لطف اس وقت ہمیں آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جسم کیسے کام کر رہا ہے، وہ انسان کو ایک اور طرح کی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے موٹے موٹے فیکٹس کو پڑھنا اور ایک ہوتا ہے ذرا باریکی میں پورے سسٹمز کو دیکھنا. تو یہ جو انسولین ہے یہ تقریباً ہمارے جسم کے ہر سیل کو متاثر کرتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو باڈی میں مختلف سیلز ہیں ان کی زندگی کا دارالمدار انسولین پہ ہے. چابی ہوگی، تالا کھلے گا تو گلوکوز اندر جائے گی اور وہاں سے ہمیں توانائی ملے گی. اس کو ہم کہتے ہیں یہ اینابولک ہارمون ہے. اینابولک ہارمون وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی جو گلوکوز کے یا مختلف قسم کے جو اجزاء ہم تک پہنچتے ہیں، سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں را مٹیریل پہنچتا ہے، اسپیئر پارٹس پہنچتے ہیں، ان سب کو اسمبل کر کے وہ وہاں پر بڑی چیز بناتا ہے. اور وہاں پر بڑے بڑے ہارمونز بنتے ہیں، فیٹ بنتا ہے، مسلز بنتے ہیں، انرجی سورسز کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو انسولین کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ان تمام کاموں کو بنانے میں. لیکن کیونکہ ہم جو کچھ کھا رہے ہیں اور جتنی کوانٹٹی میں ہم کھا رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ
بہت وہ میں نے کہا نا کہ جنگی سگنلز، انفلیمیٹری سگنلز جو ہیں وہ ہمارے جسم میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ بار بار چھوٹے اٹیک بڑے اٹیک ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، آج ہم ویکینڈ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پھر ہم کوئی دعوت پہ جا رہے ہیں، پھر ہم اس کے بعد کوئی اور خوشی کا موقع ہے، کبھی ہم غم میں کھا رہے ہیں، کبھی خوشی میں کھا رہے ہیں، کبھی کسی کا ساتھ دینے کے لیے کھا رہے ہیں، کبھی کوئی نئی چیز ٹرائی کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، کبھی بس کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں کیونکہ بچپن سے ہمیں ٹھونس ٹھونس کے کھلایا گیا ہے. تو یہ جو چابی ہوتی ہے انسولن کی، یہ بس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب اس کی افیکٹیوٹی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ایک تو بار بار یوز ہو رہی ہے، اس وقت یوز ہو رہی ہے جب ضرورت نہیں ہے. اور باڈی کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چابی بیکار ہو جاتی ہے، جتنا مرضی آپ اس سے وہ تالا کھولنے کی کوشش کریں، باڈی نہیں سنتی اور وہ تالا نہیں کھلتا. اب جب وہ تالا نہیں کھلتا تو کیا ہو جاتا ہے، وہ گلوکوز ایبزارب نہیں ہوتی، وہ بلڈ میں زیادہ کوانٹٹی میں آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسولن ریزسٹنس آ جاتا ہے. اب پینکریاس کے جو بیٹا سیلز ہوتے ہیں جہاں سے یہ انسولن بننی ہے، ان کو پیغام جاتا ہے کہ بھی گلوکوز بہت زیادہ ہے اور انسولن بناؤ اور انسولن بناؤ، کیونکہ آپ نے گلوکوز کو پورا مانیٹر کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ انسولن بھی زیادہ بننی شروع ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اب بیٹا سیل بھی تھوڑی دیر کے بعد ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. بیٹا سیل کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں بنا پا رہے، وہ بھی ہینڈز اپ کر دیتے ہیں. اب یہ جو شوگر ہے نہ یہ سیل کے اندر جا رہی ہے، نہ یہ کچھ اور کام کر سک رہی ہے، اور یہ ہماری باڈی کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسولن ریزسٹنس کے ہمیں بہت پہلے سے انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلا تھکن ہے، اریٹیبلٹی ہے، برین فاگ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو چیزیں یاد نہیں رہتی، آپ کی میموری خراب ہو رہی ہے، آپ فوکس نہیں کر پاتے، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بار بار یہ شوگر کریشز ہوتے ہیں. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بھی کھا لوں لیکن جب تک کوئی ڈیزرٹ نہ کھاؤں، میٹھا نہ کھاؤں، مجھے تسلی نہیں ہوتی، تو آئی ہیو ٹو ایٹ سم تھنگ. اور وہ اپنے فریج اور فریزر جو ہیں وہ بھر بھر کے میٹھی چیزوں سے رکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ میں نے تو بہت سارے ڈائٹ پلانز بھی فالو کر کے دیکھ لیے لیکن وزن ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی کم نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک بہت بڑا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کا جو ہے کوئی انسولن ریزسٹنس پیدا ہو رہا ہے. پھر کھانا کھانے کے بعد بہت زیادہ نیند آتی ہے اور کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا. اس کے بعد جب انسولن ریزسٹنس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ بہت ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہر وقت کوئی کاربوہائیڈریٹس یا مزے کی چیزیں چاہیے، آپ کو ہر وقت ہائپوگلائسیمیا فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو اور بھی ان کے اندر چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے خواتین میں ہم دیکھتے ہیں منتھلی سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پی سی اوز ہو جاتی ہیں. ہسبینڈ وائف کی بہت ساری کمپلینز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ہماری جو انٹیمیسی کے معاملات ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے. پھر انفرٹیلٹی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے، جسم کے اوپر یہ بالوں کی گروتھ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسکن جو ہے وہ عجیب تھک سی ہو جاتی ہے، ڈارک کلر کی ہو جاتی ہے. اور موٹاپا خود ان اٹ سیلف بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر انسولن ریزسٹنس ہے. اور اس کے لیے ایک اور بھی میجرمنٹ لی جاتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ اور ہپ ریشو کو دیکھا جائے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا جو ویسٹ ہے، کمر ہے، اس کا میجرمنٹ لیں اور پھر ہپ کی میجرمنٹ لیں اور ان کو ڈیوائڈ کر دیں. ویسٹ کے نمبر کو ہپ کے نمبر کے ساتھ ڈیوائڈ کریں تو ان کا جو ڈفرنس آنا چاہیے وہ مردوں میں کہا جاتا ہے کہ 0.8 ہونا چاہیے اور خواتین میں 0.9 ہونا چاہیے. اگر اس سے زیادہ کا آپ کا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ انسولن ریزسٹنس پہ چل رہے ہیں اور آپ کو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جھریاں زیادہ پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، اسکن آپ کی فریش نہیں رہتی ہے. خواتین کو تو اس سلسلے میں کافی فکر ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں اور جو ہارمونز ہیں نا وہ سٹریس کی وجہ سے زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ایلڈوسٹیرون ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بلوٹڈ فیلنگ ہوتی ہے، آپ کے جسم میں پانی زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، پھر یہ کہ ہائپر ٹینشن کی طرف آپ جاتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن کو شوگر ہوتی ہے ان کو ساتھ ہی بلڈ پریشر کی بیماری بھی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے جو فیٹس اور لپڈز ہیں ان کی بھی جو پورا میکینزم ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دل کی بیماری بھی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پر بھی اب ان کے بہت سے کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک فینومینا ہے مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، جو ان کو تباہی کی طرف لے کر جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ کمپلیکیشنز بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جن کو پریگنینسی میں انسولن ریزسٹنس ہو جاتا ہے تو اب بچے کی بھی سفرنگ بڑھ جاتی ہے. مدر جو ہے وہ اگر انسولن ریزسٹنس کے ساتھ ہے تو بچوں کا ویٹ جو ہوگا یا بہت زیادہ ہوگا. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا ہیلدی بچہ پیدا ہوا ہے، اور ڈاکٹرز پریشان ہوتے ہیں کہ یہ پری ڈائبیٹک ہونے کی نشانی ہے. فوراً پوچھتے ہیں کہ اچھا گھر میں کسی کو شوگر تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بچہ
یہ ماں سے کچھ انہیلدی پیٹرنز لے کر آ رہا ہے، اور اس کے موٹاپے کے اور کوئی نہ کوئی بعد میں بیماریوں کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر اپنے پیشنٹس کو جب یہ بتاتی ہوں، ماؤں کو اسپیشلی، کہ آپ اپنے بچوں کو مثلاً باٹل فیڈنگ نہ کریں، اوور اسٹف نہ کریں، بہت زیادہ نہ کھلائیں، انہیلدی چیزیں نہ دیں، کیونکہ ابھی تو وہ آپ کو بڑے کیوٹ لگیں گے، موٹے موٹے لگیں گے، اچھا لگے گا، آپ کو تسلی بھی ہوگی کہ آپ بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب وہ 30-40 سال کے ہوں گے تو ان کو بہت سی بیماریاں ہونی شروع ہو جائیں گی، اور بہت جلدی ہوں گی۔ تو وہ مجھے اتنا حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم اس معصوم سے بچے کو دودھ پلا رہے ہیں یا کچھ اور اس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو انسولین ریزسٹنس کے ساتھ ایک مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ ہے کینسرز کا۔ یہ جو کینسر ہے نا، اس کے سیلز جو ہیں یہ بہت جلدی گرو کرتے ہیں جب انسولین ریزسٹنس ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے پروسٹیٹ کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، یا کولوریکٹل جو اسٹمک کے قریب جو یہ ہے ایریا، ان کا جو کینسر ہوتا ہے، اور سکن کے اندر بھی بہت سی جیسے سوریسز ہے بیماری، وہ ہو جاتی ہے، لوگوں کو فائبرومائلجیاز ہو جاتے ہیں، اسی طرح فیٹی لیور ہو جاتا ہے، کڈنی کی پرابلم ہو جاتی ہے، یعنی میرے پاس اتنی لمبی لسٹ ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے، ایستما جو ہے ان لوگوں کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیا آپ دیکھیں کہ خبیث ماحول اور خبیث کھانا، بس ان چیزوں کو ہم نے پریفرنس اپنی زندگی میں دینا شروع کر دی، اور ہم نے سوچا بھی نہیں کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں کس طرح سے تباہ کر رہا ہے۔ یعنی صبح ناشتے کے لیے پوچھو تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سیریل لیتے ہیں، اوٹس لیتے ہیں، لیکن اکثر وہ جو لے رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی سب خبیث ہے، یعنی کہ اوریجنل آرگینک آئٹمز تو ہیں ہی نہیں۔ اسی طرح فائبر نہیں ہم لیتے۔ اکثر میرے پاس جو کلینک میں بھی لوگ آتے ہیں کانسٹیپیشن کے ساتھ، کہتے ہیں کوئی دوائی دے دیں کہ بس ہمیں تو لگتا ہے کھاتے پیتے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہ کانسٹیپیشن رہتی ہے، تو اس میں فائبر کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ آرٹیفیشل یہ سویٹنرز لینے کا لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، یہ بھی انسولین ریزسٹنس کو جو ہے وہ زیادہ برا کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انوائرمنٹ میں آلریڈی اتنے ٹاکسنز ہیں، کتنی چیزیں آپ اوائڈ کریں گے؟ اگر آپ اپنے آپ کو میکسیمم کنٹرول کرتے ہیں، پھر بھی ماحول میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو آپ تک انڈائریکٹ طریقے سے جاتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ صرف کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے، انسولین ریزسٹنس کا نیند کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور بہت سی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی رات کی نیند ہیلدی طریقے سے پوری نہیں کرتے، یا تو ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، یا یہ کہ ان کے ڈائبٹیز ہونے کا جو رسک ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہی بات ہے جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، کوئی کام نہیں کرتے، تو یہ چیز بھی جو ہے انسولین ریزسٹنس کو 7 فولڈ کہتے ہیں کہ بڑھا دیتی ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر یہ ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہارمون ہے اس سے ریزسٹنس آ رہا ہے، اور ریزسٹنس کی وجہ سے ایک نہیں بے تحاشا بیماریاں جو ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور جیسے جیسے انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو ویسے ہی ان بیماریوں نے کچھ نہ کچھ جڑ پکڑنی شروع کر دینی ہے، کچھ نہ کچھ ٹاکسنز ہماری باڈی میں کیومولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹینڈنسی ہماری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہارمون میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لیپٹن ہے، اور جس کو ہم ہنگر ہارمون کہتے ہیں، اور یہ بیسیکلی فیٹ سیلز جو ہیں ان سے یہ نکلتا ہے، اور یہ انفارمیشن یہ دیتا ہے اپنے برین کو ہمارے کہ بھئی اب کھانا چھوڑ دو، اب تمہارا پیٹ بھر گیا ہوا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں فیٹ میٹابولزم کا گیٹ کیپر ہے، یہ اس کی چابی ہے، مانیٹر کرتا ہے کہ بھئی سارے جسم کو کہاں کہاں انرجی کی ضرورت ہے، اور فیٹ سیل سٹور کہاں ہوں گے، فل اپ کیسے ہوں گے، کب ریلیز ہوں گے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو باڈی جو ہے اگر اس کو کانسٹنٹلی آپ فیٹ سے اوور لوڈ کر رہے ہیں نا، یہ نہاریاں، سرے پائے اور پراٹھے اور مٹھائیاں جن میں سب فیٹی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ سب آپ لیتے چلے جا رہے ہیں، ایک سٹیج آتا ہے کہ جو آپ کا پھر باڈی ہوتی ہے نا وہ گیو اپ کر دیتی ہے، اور وہاں پہ لیپٹن ریزسٹنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ باڈی سنتی نہیں ہے، اس کو کوئی سگنل نہیں پہنچتا، اور اس کی وجہ سے آپ کو مزید بھوک زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے مثلاً 1 چپاتی 2 چپاتیاں کھا لی ہیں، لیکن بھوک ہے کہ وہ رک ہی نہیں رہی، اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ اسی لیے ڈاکٹرز اکثر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ویٹ لوز کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ ویٹ لوز کریں گے تو آپ کا یہ ریزسٹنس کم ہوگا۔ لیکن جن لوگوں کا لیپٹن ریزسٹنس، انسولین ریزسٹنس بھی ہے اور لیپٹن ریزسٹنس بھی ہے، ان لوگوں کے لیے وزن کم کرنا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی جو حل ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خبیث سے طیب زندگی کی طرف آنا ہے۔ تو یہاں پر
اب ہم نے کرنا کیا ہے نا، اصل کرنے کے کاموں کی طرف آپ آئیں، کیونکہ میں کافی کلاسز سے سیشن سے آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں زیادہ ایجوکیٹ کر رہی ہوں. ایک فارمولا اپنی زندگی میں رکھ لیں، ایک ہوتا ہے ایٹ ٹو لیو اور ایک ہوتا ہے لیو ٹو ایٹ. تو اپنے آپ سے روزانہ پوچھ لیا کریں مجھے کھانا اس لیے کھانا ہے کہ میں زندہ رہوں اور زندہ رہ کے کچھ کام کروں، یا میں زندہ ہی اس لیے ہوں کہ اب کیا کھاؤں اور اب کیا کھاؤں. کیونکہ اس سے ہی آپ کے مزاج میں جو فرق آئے گا نا، وہ فرق جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کو، وہی بات ہے کہ بہتری کی طرف لے کر جائے گا، یا آپ اپنے لیے مشکلات جو ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیں گے. سورہ الانعام کی آیت نمبر اگر 99 کو آپ دیکھیں تو بہت خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس نے ہر قسم کے نباتات پیدا کیے، اور پھر اس میں نے سب شاخ نکالی، اور پھر ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں، پھر کھجور کے درخت سے ان کے گچھے اور ان کے خوشے، پھر انگوروں کا ذکر، انگور کے باغوں کا ذکر، زیتون، انار، ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور فرق، یعنی بہت خوبصورتی سے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ پھلوں کی بات کر کے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے پکنے کا پورا منظر دیکھو. اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی ہے، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، کہ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. یعنی ان باتوں کو دیکھ کر صرف یہی تو نہیں کہ ہم سجدے میں گرے رہیں، ہم نمازیں امپروو کریں، ہم اللہ کا قرب حاصل کریں. ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے کیا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے جو سسٹم بنائے ہیں اس لیے تو نہیں بنائے کہ ہم ان کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیں. آج کی آپ دیکھیں دعا بھی آپ کی یہی آ رہی ہے نا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر خود ظلم کیا، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کہ ہمارا رب ہی ہمیں وہ ڈائریکشن دے اور ہم اس ڈائریکشن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں. تو یاد رکھیں جو کچھ بھی نیچر میں پروڈیوس ہوا ہے نا، اور وہ ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے سیزنل پروڈکٹس کی شکل میں بھی، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فوڈ ہوتی ہے اس میں فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں، فائبر ہوتا ہے. ان کھانوں کا گلائسیمک انڈیکس ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو ہمارا وہ جو انسولن اور لیپٹن ہے اس میں ریزسٹنس نہیں آتا، وہ چابیاں صحیح چلتی ہیں، وہ ہماری شوگر کو صحیح استعمال کرتی ہیں، ہماری فیٹ کو صحیح استعمال کرتی ہیں. اور یہاں سے ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم جب طیب کھانا کھاتے ہیں تو ہم یہ فرق بھی سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے نیوٹرینٹ ڈینس اور ایک ہوتی ہے کیلورک ڈینس. کیلورک ڈینس فوڈ کون سی ہے؟ یہ جتنی آپ کو بیکری پروڈکٹس ملتی ہیں، آپ کو ریسٹورنٹس میں ملتی ہیں، یہ سب کیلورک فوڈ ہے. اس میں اتنا زیادہ ایسا کھانا ہے آپ کا کہ وہ آپ کے اندر جنگی ماحول آپ کے جسم میں پیدا کر دے گا. لیکن جو کچھ بھی ہم نیچرلی کھاتے ہیں، جیسے سیلڈز کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، آپ ہول ویٹ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی کچھ، چاہے آپ بیکنگ کر رہے ہیں کچھ یا آپ گھر میں پکا رہے ہیں، اسی طرح جو بھی دیسی کھانے آپ کھاتے ہیں، آرگینک فوڈ آپ سارا لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا جو ہے نیوٹرینٹ ڈینس ہے. یہ ہمیں تھوڑا بھی اگر ہم کھا لینا تو یہ ہمیں اچھی طرح لگتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہمیں خوراک جو ہے وہ انرچ کرنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ والے کھانے جو ہوتے ہیں ہماری بھوک صحیح طرح مٹاتے ہیں، ہمارے پورے معدے کو ہیلدی رکھتے ہیں، انسولن ریزسٹنس سے ہمیں بچاتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جتنی خوراک ہے اس میں اینٹی ڈائبیٹک، اینٹی کینسر اور اینٹی انفلیمیٹری سارا کچھ سسٹم ہے. ساتھ ساتھ یہ امیونٹی کو نہ بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے والا سسٹم ہے. تو پھر کریں کیا؟ آج کا سبق یہ ہے کہ تھوڑا سا سبزیوں کی طرف رخ کریں. اور ان سبزیوں میں ہم دیکھتے ہیں جو کہ سنت سے بھی ثابت ہیں کہ یہ سبزیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ بہت زیادہ ان کے اندر انرجی ہوتی ہے. ہمیں نا ایک ایک سبزی کو الگ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں، یہ لوں یا یہ لوں، اس کا کیا فائدہ اور اس کا کیا فائدہ. سبزیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف کلرز کو استعمال کریں، اور ان میں آپ کو منرلز بھی ملیں گے، وائٹامنز بھی ملیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ 250,000 to 300,000 اللہ تعالیٰ نے پلانٹ سپیشیز پیدا کی ہیں. ہیومنز جو ہیں وہ صرف 150 سے 200 جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں، یعنی باقی بھی استعمال ہی نہیں کی جا رہی ہیں. اسی طرح یو ایس کی ایک اسٹڈی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہاف آف دا پاپولیشن جو ہے وہ لیس دین ہاف کپ آف فروٹ لیتی ہے اور 1.5 کپ آف ویجیٹیبلس لیتی ہے ڈیلی، جبکہ اس سے بہت بڑا اماؤنٹ جو ہوتا ہے وہ ان کو لینا چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ جب اتنی بڑی پاپولیشن جو ہے 70%
سے زیادہ ہے جو کہ 5 سرونگ آف فروٹس اور ویجیٹیبل ڈیلی لینی چاہیے، وہ کھا ہی نہیں رہی ہے، تو پھر سوچیں کہ ان کی باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا نا، پھر تو یہ سارا مسئلہ مسائل بڑھنا ہی شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، ہمیں کچھ چیزوں کو تبدیل کرنا ہے، اور اس تبدیلی میں کیا بات ہے، ہمیں اپنی باڈی کو اس لیول پہ لے کر آنا ہے، اس کو ڈی ٹاکسیفائی کرنا ہے، اس کو یہ جنگ سے بچانا ہے، اس کو وزن کے بڑھنے سے بچانا ہے، اس کو کینسر سے بچانا ہے، اس نے دل کو بچانا ہے، اور ویجیٹیبلز کھانی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبل جو ہیں آپ کی جینز تک کو چینج کرنا شروع کر دیتی ہیں۔